وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہمارے جو ایلچی تھے یعنی وہ جو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں ابراہیم کے پاس بشرا لے کر، بشارت لے کر حضرت اسحاق کی ولادت کی، قالوا انا مہلکو اہل هذه القریہ، انہوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان بستی والوں کو، ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے جو بستی والے جو ہیں، اس بستی کے لوگ رہنے والے، وہ بڑے ظالم ہیں، گناہگار ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی تو ہے اسی بستی کے اندر۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ کون کون ہے اس میں۔ لننجینہ واہلہ الا امرأتہ، ہم اسے بچا لیں گے، نجات دیں گے، اس کو بھی، اس کے گھر والوں کو بھی، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی رہ جانے والوں میں۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب وہ ہمارے ایلچی جو ہے وہ پہنچے حضرت لوط کے پاس، سیء بہم، ان کو دیکھ کر وہ پریشان ہوئے، وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل جو بہت تنگ ہوا، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، انہوں نے کہا نہیں آپ نہ کوئی خوف کھائیں اور نہ کوئی رنجیدہ ہوں، انا منجوک واہلک، ہم تو آپ کو نجات دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں ہی میں ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک آفت، ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب اس فسق کے اور فجور کے اور گندگی کے جو وہ کر رہے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً، اور ہم نے چھوڑ دیا اس میں سے، اس بستی میں سے کوئی نشانی جو ہے وہ اس وقت تک موجود ہوگی جب کہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے بار بار تم گزرتے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات کے اوپر سے، بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اور انہوں نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور دیکھو آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی انتظار میں رہو، امید میں رہو، وہ قیامت کا دن آ کر رہے گا۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاخذتہم الرجفۃ، تو انہیں آ پکڑا ایک زلزلے نے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑے رہ گئے اوندھے ہوئے۔ وعادا وثمودا، اسی طرح عاد اور سمود، وقد تبین لکم من مساکنہم، اور تمہیں معلوم ہے کہ ان کے مسکن کہاں تھے، تمہارے لیے واضح ہیں کہاں رہتے تھے یہ، کہاں آباد تھے۔ بزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو، مشرکانہ افعال کو مزین کر دیا تھا، اسی میں مگن تھے، خوش تھے۔ فصدہم عن السبیل، اور روک دیا تھا انہیں اللہ کے صحیح راستے سے، صراط مستقیم سے، جو صراط توحید ہے اس سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، حالانکہ وہ تھے بہت ہوشیار، بہت غور کرنے والے، سوچنے والے، بڑے دانشور تھے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑے دانشور جو ہے کسی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے، بہت بڑا عقل مند انسان جو ہے وہ اپنے ناک کے نیچے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتا ہے یہ، اور اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ ہمارے آج کل کے سائنسدان ہیں، کتنی باریکیاں دیکھ رہے ہیں اس کائنات کی، سب کچھ دیکھ لیا، اللہ نظر نہیں آتا، کہاں سے کہاں دیکھ رہے ہیں، کتنی بڑی بڑی ٹیلیسکوپس ہیں، اور کتنے ٹریلین وہ لائٹ ایئرز کے اوپر دریافت کر رہے ہیں کہ نیا ستارہ وجود میں آ گیا، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کا دماغ اللہ کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ یہ ہے کہ ایک طرف سے اندھے ہیں، ایک آنکھ کھلی ہے، ایک آنکھ اندھی ہے، تو اگرچہ وہ بھی تھے بڑے ہوشیار، مستبصرین، یعنی استبصار جو ہے یہ باب استفعال، دیکھنا، بڑے غور سے دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے، آبزرو کرتے تھے، سب کچھ تھے، باقی سب کچھ نظر آیا انہیں، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ ساری جو ہے وہ ستاروں کی گزرگاہیں جو ہے ان کی تحقیق ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ میں خود کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کا مال کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، بس پیدا ہونا، کھانا پینا، جانوروں کی طرح رہنا اور ختم ہو جانا۔ Is that all? Is death the end of our existence? کیا موت پر ہمارے وجود کا خاتمہ ہو جائے گا؟ تو کیا زندگی ہوئی، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کتنا وقت تو گزر گیا، بچپن کے اندر ابھی فہم ہی نہیں تھا، لڑکپن ہے، اس کے بعد نوجوانی ہے، اس کے کچھ اپنے ہی اور جو ہے اس کی کیفیات ہوتی ہیں، جب ذرا ہوش اور شعور آیا ہے، ایک ذرا ہوش میں آنے کے خطا کار ہیں ہم، اور اس کے بعد پھر بڑھاپا آ گیا، اور اس کے بعد جو ہے کہ لا یعلم من بعد علم شیئا، بس یہی زندگی ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ مسجود ملائک کی زندگی یہ ہے؟ نہیں، اصل زندگی تو ہے تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہمدماں ہر دم جواں ہے زندگی، وہ زندگی تو ابدی ہے۔ یہ تو اس کا چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے ایک امتحانی وقفہ بنا دیا ہے اسے،
اسے ایک امتحانی وقفہ ہے، 3 گھنٹے کا نہیں، 30 سال کا صحیح، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کوانٹیٹیو فرق ہے، کوالٹیٹیو نہیں۔ وقارون وفرعون وحامان، اور ہلاک کیا ہم نے قارون کو بھی اور فرعون کو بھی اور حامان کو بھی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس موسیٰ آئے تھے واضح تعلیمات لے کر۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، لیکن یہ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکل جانے والے نہیں تھے، ہم سے آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو پکڑا ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، تو ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے ایسی زوردار ہوا بھیجی جس میں پتھراؤ تھا، وہ ہوا جو ہے ان پر پتھراؤ کر رہی تھی۔ تو یہ قوم لوط پر بھی ہوا ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک قوم عاد پر بھی۔ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا، ایک ایسی تیز آندھی آئی ہے، 7 دن اور 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی کہ اس نے اٹھا کر پٹخا ہے، اور اس میں وہ کنکر بھی تھے، وہ بلٹس کا کام کر رہے تھے، جو چھوٹے اور سے بڑے پتھر تھے وہ کام کر رہے تھے میزائلز کا، تو یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاصبا ومنہم من اخذته الصیحہ، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، یہ سمود اور اہل مدین تھے۔ ومنہم من خسفنا به الارض، ان میں وہ بھی تھے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا، یہ قارون کا معاملہ ہے جو سورہ قصص میں آ چکا ہے۔ ومنہم من اغرقنا، اور وہ بھی تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اور غرق کرنے کے 2 طریقے ہوئے، ایک تو یہ کہ جو قوم آباد تھی، قوم نوح جہاں تھی وہی غرق کیا، وہی کا وہی۔ لیکن یہ کہ ایک یہ ہے کہ فرعون کو اور اس کے فوج کو اور لاؤ لشکر کو ان کے محل سے نکال کر، ان کے شہروں سے نکال کر لا کر اور دریا سمندر میں غرق کیا۔ وما كان الله ليظلمهم، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، بلکہ یہ تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت، یہ بھی اس حصے کی ان 3 رکوعوں کی بڑی اہم آیت ہے، تمثیل ہے۔ مثال ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی بنا رکھا ہے۔ یہ حمایتی غیر مرئی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ہماری دیوی ہے، یہ دیوتا ہے، یہ اس کی کرپا چاہیے، اس کی نظر کرم ہو، یہ ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ذرا ان کی طرف سے اگر کچھ ہمیں فیض پہنچ جائے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے دنیا میں بھی، مادی اعتبار سے بھی، اور یہ جو بھی کاز اینڈ ایفیکٹ کا سلسلہ اس کے تحت بھی، تو ہم آخر لوگوں کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، یہ ہمارے حمایتی ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے ایک اللہ کی دوستی کے باقی ساری دوستیاں جو ہیں وہ مکڑی کے جالے جتنی بس مضبوط ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا پشت پناہ اور مددگار بنایا ہے، کسی اور پر توکل ہے، کسی اور پر سہارا ہے۔ امریکہ ہماری مدد کرے گا، وہ جو کچھ 71 میں ہوا وہ آپ کو معلوم ہے، وہ بیڑا اس کا جہاز بھی آ رہا تھا، لیکن یہ کہ کوئی مدد ہماری نہیں کی گئی، کوئی نہیں ہے، کوئی کسی کا سہارا بننے والا نہیں ہے۔ سہارا تو اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے، لیکن اس کو تم نے چھوڑ دیا، اس کو سہارا نہیں بنایا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، یہ مکڑی بھی تو ایک گھر بناتی ہے، جالا بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور سب جانتے ہیں کہ تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور گھر وہ اس مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ، اللہ خوب جانتا ہے کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی شے ہے ہی نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور یہ مثالیں ہیں کہ جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن نہیں سمجھتے ان سے مگر وہی لوگ کہ جو علم رکھنے والے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین تخلیق فرمائے، بالحق، حق کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، یقیناً اس میں نشانی ہے اہل ایمان کے لیے۔